اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنی فی الدین۔ میری عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسے پچھلے لیکچر میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اپنے نبی ہجرت کر کے جب آئے تھے تو لوگوں کے جو ذوق و شوق کا جو مقام تھا وہ ایسا تھا کہ وہ ان کا جو دل تھا وہ مطلب باغ باغ ہو رہا تھا، دل جو ہے وہ فرش راہ تھا اور ہر جان جو تھی قربان ہونے کے لیے تیار تھی، اور لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر گا رہے تھے کچھ اس طریقے سے کہ 14ویں کا چاند نکل آیا کوہ ویدا کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے، جب تک دعا مانگنے والی دعا مانگے۔ اور معصوم لڑکیاں جو تھیں وہ کچھ دف بجا رہی تھیں، اس زمانے کا کچھ انسٹرومنٹ ہوتا تھا، اور پھر وہ گا رہی تھیں کہ نحن جوارن من بنی نجار یا حبذا محمد من جاری، ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اچھے ہمسائے یعنی کہ پڑوسی ہیں۔ آپ نے ان لڑکیوں سے پوچھا کیا تم مجھ سے محبت رکھتی ہو؟ وہ بولی ہاں، فرمایا میں بھی تم سے محبت رکھتا ہوں۔ اس کے بعد ان کا مدینے میں قیام ہوا۔ میزبانی یعنی کہ مہمانداری کا شرف کسے حاصل ہو، یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا فیصلہ آسان نہیں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی جس کے مکان کے سامنے ٹھہر جائے وہی اس کی خدمت کو انجام دے۔ چنانچہ یہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری کے حصے میں آیا، جہاں اب مسجد نبوی ہے، اس کے قریب ان کا مکان تھا۔ یہ مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے بالا خانہ یعنی کہ جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے پیش کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے آنے جانے کی سہولت کی وجہ سے نیچے ہی منزل میں رہنا پسند فرمایا، کیونکہ لوگ ان سے ملنے آنے جانے لگتے تھے، ہر وقت آتے جاتے رہتے تھے، تو بعض لوگ جو ہوتے تھے وہ بوڑھے ہوتے تھے یا وہ اوپر نیچے کے چکر نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اپنے نبی نے یہاں پر بھی دوسروں کا سوچا اور نیچے کی منزل کو پسند فرمایا، اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی کے حصے میں اوپر کی منزل آئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہینے تک یہیں قیام فرمایا، مطلب یہیں ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد جب مسجد نبوی کے قریب آپ کے قیام کے لیے حجرے تعمیر ہو گئے تو وہاں منتقل ہو گئے۔ تھوڑے ہی دنوں کے اندر آپ کے خاندان کے لوگ بھی مدینے چلے آئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مسجد نبوی کی تعمیر ہونے لگی۔ مدینے کے قیام کے بعد سب سے پہلا اور ضروری کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ جہاں آپ نے قیام فرمایا اس کے قریب ہی کچھ زمین ناکارہ تھی، یعنی کہ ایسی تھی اس پہ کچھ بنا ہوا نہیں تھا، جو 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان کو قیمت دے کر یہ زمین حاصل کی گئی اور مسجد کی تعمیر شروع کی گئی۔ اس وقت بھی آپ مزدوروں کی طرح سب کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے اور پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ یہ مسجد بہت ہی سادہ طریقے پر بنائی گئی تھی۔ کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں، کھجور کی پتیوں کی چھت تھی، کھجور کے تنوں کی ستون تھی، یعنی کہ ستون یعنی کہ پلرز، کھمبے جو تھے وہ کھجور کے تنوں سے بنے ہوئے تھے۔ اس مسجد کا قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کا قبلہ بھی وہی تھا۔ پھر جب قبلہ کعبے کی طرف ہو گیا تو مسجد میں بھی اسی نسبت سے ترمیم یعنی کہ تبدیلی کر دی گئی، چینجز کر دیے گئے تھے۔ مسجد کا فرش جو تھا وہ کچا تھا، بارش ہوتی تو مسجد میں کیچڑ ہو جاتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد پتھر کا فرش بھی بنا لیا گیا تھا۔ مسجد کے ایک ایسے سرے پر ایک پٹا ہوا چبوترا تھا جسے صفہ کہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ٹھہرنے کا مقام تھا جو اسلام لائے تھے، لیکن ان کا کوئی گھر در نہ تھا۔ جب مسجد بن چکی تو اس کے قریب ہی آپ نے ازواج مطہرات یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کو ازواج مطہرات کہتے ہیں، ان کے لیے بھی حجرے بنوا لیے۔ یہ بھی کچی اینٹوں اور کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے۔ یہ مکان 6 7 ہاتھ چوڑے اور 10 ہاتھ لمبے تھے۔ چھت اتنی اونچی تھی کہ آدمی کھڑا ہو تو چھت کو چھو لے۔ دروازے پر کمبل کا پردہ پڑا ہوا تھا، لیکن پردے کا مکمل اہتمام تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے قریب جو انصار رہتے تھے ان میں کھاتے پیتے لوگ آپ کی خدمت میں کچھ دودھ بھیج دیا کرتے تھے، کبھی سالن اور کبھی کچھ اور، بس اسی پر بسر تھی۔ زندگی تنگی کے ساتھ بسر ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا،
مخاط یعنی کہ مخاطب ہونے لگے، بھائی بنانا شروع کر دیے لوگوں نے۔ مکے میں سے جو مسلمان گھر بار چھوڑ کر آئے تھے وہ تقریباً سبھی بے سر و سامان تھے، یعنی کہ ان کے پاس کچھ زیادہ ساز و سامان نہیں تھا۔ ان میں جو لوگ کھاتے پیتے تھے وہ بھی اپنا مال مکے سے نہیں لا سکے تھے، مطلب کھاتے پیتے گھر کے لوگ بھی اگر آئے تھے ہجرت کر کے وہ وہیں چھوڑ آئے تھے، وہ سامان مکے نہیں لا سکے تھے، اور ان کو سب کچھ چھوڑ کر یوں ہی آنا پڑا تھا، اگرچہ یہ سب مہاجر مدینے کے مسلمانوں یعنی کہ انصار کے مہمان تھے، لیکن بہرحال اب ان کے مستقل قیام کا بندوبست کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اب ان کو اپنے مکمل بندوبست کی انتظام کی ضرورت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ وہیں پر رہنے لگے تھے تو انہیں ہر طریقے کی چیز کی ضرورت بھی پڑ رہی تھی۔ یوں بھی یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے زندگی بسر کرنا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ختم ہو گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انصار کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ یہ مہاجر تمہارے بھائی ہیں۔ پھر آپ نے ایک شخص کو انصار میں سے اور ایک کو مہاجرین میں سے بلا کر فرمایا کہ آج سے تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ اس طرح سب مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا گیا، اور یہ اللہ کے مخلص بندے سچ مچ بھائی ہی کیا، بھائی سے بھی کہیں زیادہ ایک دوسرے کے رفیق بن گئے، یعنی کہ دوست بن گئے، ہمدرد بن گئے۔ انصار مہاجرین کو اپنے اپنے گھر لے گئے اور اپنی کل جائیداد اور سامان کا حساب ان کے سامنے رکھ دیا اور کہہ دیا کہ آدھا تمہارا اور آدھا ہمارا۔ باغات کے آمدنی، کھیتی کی پیداوار، گھر کا سامان، مکان، جائیداد، غرض یہ کہ ہر چیز ان میں بھائیوں کی طرح تقسیم ہو گئی، اور یہ بے گھر مہاجر سب کے سب اطمینان سے ہو گئے۔ ساتھ ہی بہت سے مہاجروں نے کاروبار بھی شروع کر دیا، دکانیں کھول لیں اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ اس طرح مہاجروں کے بسنے کا کام انجام پایا اور اس طرف سے اطمینان حاصل ہوا۔ اب دعوت اسلامی کا نیا دور شروع ہو رہا تھا۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت مکے کے مشرکوں کے سامنے دی جا رہی تھی، ان کے لیے اسلام کی دعوت ایک نئی چیز تھی، لیکن ہجرت کے بعد مدینے میں جو یہود تھے، مدینے میں یہود سے معاملہ پیش آیا۔ یہ لوگ توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، وحی وغیرہ وغیرہ کے قائل تھے، اور ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے کے لحاظ سے خدا کی طرف سے آئی ہوئی ایک شریعت کے ماننے کے بھی مدعی یعنی کہ دعویٰ کرنے والے تھے۔ اصولاً ان کا اصل دین وہی اسلام تھا جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے۔ یہ بات دوسری تھی کہ صدیوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے اندر بے شمار خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ ان کی زندگی اصل خدائی شریعت کی جذباتوں یعنی کہ قانونوں سے آزاد ہو گئی تھی، اور اس میں سینکڑوں قسم کی بدعتیں اور رسم و رواج داخل ہو گئے تھے۔ تورات ان کے پاس ضرور تھی، لیکن ان میں انہوں نے بہت سی انسانی کلام شامل کر لیا تھا، اپنے حساب سے چیزوں کو بڑھا لیا تھا یا پھر گھٹا لیا تھا۔ جو چیز انہیں ماننے کی لگتی تھی وہ مان لیتے تھے، جو مشکل لگتا تھا وہ انہیں کیا ہٹا دیا تھا، اور جو کچھ خدائی احکام باقی بھی رہ گئے تھے انہیں بھی اپنی منمانی تاویلیں یعنی کہ بیانوں اور تشریحوں میں ڈھال کر کچھ نہ کچھ بنا دیا تھا۔ خدا کے دین سے ان کا تعلق انتہائی کمزور ہو گیا تھا، اور اجتماعی طور پر ان کے اندر ایسی خرابیاں جڑ پکڑ گئی تھیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کبھی آیا بھی تو انہوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی، بلکہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن جانا اور ہر طرح سے اس کی آواز دبانے کی کوشش کی۔ کوئی اگر آتا بھی تھا حق کی راہ دکھانے یا انہیں یہ بتانے کہ تم کیسے تھے اور کیسے ہو گئے، تو یہ لوگ اس کی ایک بات بھی نہیں سنتے تھے اور ہر طریقے سے اس کی آواز دبانے کی یعنی کہ حق کی آواز دبانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ اپنی اصل کے لحاظ سے مسلم ہی تھے، لیکن اب اتنے بگڑ گئے تھے کہ انہیں خود بھی یہ یاد نہیں تھا کہ دراصل ان کا دین کیا تھا۔ آج کل بھی بہت سے مسلمانوں کا بالکل یہی حال ہے۔ اس لحاظ سے اب تحریک اسلامی کے سامنے صرف دین کے اصولوں کی بنیاد تعلیم سے لوگوں کو متعارف یعنی کہ جان پہچان کرانے کا کام نہ تھا۔ صرف یہ نہیں رہ گیا تھا کہ ہم تحریک اسلام سے لوگوں کو جان پہچان کرائیں، بلکہ ایسے لوگوں میں پھر سے
دینی روح بیدار کرنے کا بھی کام تھا، جو کہ اب ہم لوگوں کا بھی کام ہے، جو ایک اعتبار سے بگڑے ہوئے مسلم تھے۔ پھر اس کے علاوہ اب مدینے میں چاروں طرف سے آ کر مسلمان اکٹھا ہو رہے تھے۔ صرف یہ نہ تھا کہ اب تحریک اسلام سے ہم انہیں انٹروڈیوس کرا دیں، نہیں، جو وہ مسلمان جو اپنے اصل سے تو مسلمان ہیں لیکن وہ بھول چکے ہیں کہ ہمارا اصل دین کیا ہے۔ اب یہ ایک نئی ان کے سامنے چنوتی تھی نا کہ یہ بھی ہمیں کرنا ہے، صرف لوگوں کو مسلمان نہیں بنانا ہے، گمراہ مسلمانوں کو بھی ہمیں حق کی طرف لانا ہے، جو ایک اعتبار سے بگڑے ہوئے مسلمان تھے۔ پھر اس کے علاوہ اب مدینے میں چاروں طرف سے آ کر مسلمان اکٹھا بھی ہو رہے تھے، اور ان مہاجرین اور مدینے کے انصار سے مل کر ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی تھی۔ اس لیے اب تک تو تحریک کو صرف اصولی دعوت، عقائد کی اصلاح اور کچھ اخلاقی تعلیمات کی حد تک ہدایت دینا تھا، لیکن اب رہن سہن کے طریقوں کی اصلاح، انتظامی قوانین اور آپس کے تعلقات درست کرنے کے لیے ضابطوں کی ضرورت بھی، چنانچہ اب اس طرف بھی پوری توجہ دینی جانی تھی۔ اب کیا تھا، ڈیلی لائف کی طرف بھی دھیان دینا پڑ رہا تھا۔ پہلے کیا ہو رہا تھا کہ صرف انسانوں کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا تھا کہ تمہارا اصل خدا کون ہے، تحریک اسلام سے ان لوگوں کو روشناس کرایا جا رہا تھا، لیکن اب کیا تھا، اب لوگوں کی ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمیں بتانا تھا کہ ہمیں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمیں اپنے کیا کہتے ہیں معاشرتی روایات ہمارے کیسے ہونے چاہیے، ہمارا اپنے رشتہ داروں سے، ماں باپ سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، جو بھی انسان اپنے ڈیلی بیسس میں کرتا ہے۔ اب یہ سب چیزیں بھی سکھانی تھی، یہ بھی ان لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑا کمپٹیشن تھا ایک طریقے سے۔ ایک دوسری بڑی تبدیلی اور ہوئی، اب تک اسلام کی دعوت خود کفر کے ماحول میں دی جا رہی تھی، اور وہاں رہ کر مسلمان کافروں کے مظالم برداشت کر رہے تھے، جیسے ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا، لیکن اب ان کی اپنی ایک آزاد چھوٹی سی ریاست بن گئی تھی جو چاروں طرف کفر کے قلعوں سے گھری ہوئی تھی، اور اب معاملہ صرف ستانے اور پریشان کرنے کا نہیں تھا، بلکہ پورا عرب اب اس بات پر تلا ہوا تھا کہ اس مٹھی بھر جماعت کو جلد سے جلد ختم کر دیا جائے، جو ان کی چھوٹی سی ریاست، ایک چھوٹی سی ٹیم بن گئی تھی، گورنمنٹ بن گئی تھی، اس کے خلاف پورے عرب کے جو کافر تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ اس چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت، یعنی کہ کافروں کے مقابلے میں تو بہت کم تھے نا وہ مسلمان، تو ان کی جماعت کو، اب مٹھی بھر جماعت کو ہمیں جلد سے جلد ختم ہی کر دینا چاہیے۔ انہیں یہ خطرہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ اگر اسلام کے اس نئے مرکز نے طاقت حاصل کرنا شروع کر دی تو پھر ان کے لیے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہ رہ جائے گا۔ اگر یہ مسلمان دن بدن بڑھتے گئے تو کافروں کے لیے تو پھر کوئی مقام نہیں رہ جائے گا نا ٹھہرنے کے لیے، کیونکہ مسلمان تو بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے، مکہ مدینہ ہر انسان کھچ کر آ رہا تھا نا اسلام کی طرف۔ اس لیے اب اس مختصر سی اسلامی جماعت کے لیے اپنے اور اپنی تحریکی کی بچاؤ کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مذہب کی تبلیغ کریں، اس کا حق ہونا دلائل سے ثابت کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کریں۔ مخالفین جن عقیدوں پر جمے ہوئے تھے ان کا غلط ہونا دلائل سے ثابت کریں، تاکہ جو شخص بھی عقل کی روشنی سے بات سمجھنا چاہے اس کے لیے اصل حقیقت تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ اب ان لوگوں کے لیے یہ ٹاسک سامنے آ رہے تھے کہ پورے جوش و خروش کے ساتھ ہمیں اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو دلائل ثابت کرنے ہیں۔ اب صرف نہیں کہنا کہ نہیں تم میرے اوپر ایمان لو، نہیں، اب ہمیں دلیلیں دینے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے۔ تو یہ جو تھے ٹاسک بڑھتے جا رہے تھے کہ پہلے صرف انٹروڈیوس کرانا تھا، پھر لوگوں کو ان کی ڈیلی لائف کے بارے میں بتانا تھا، اور اب کیا ہو رہا تھا کہ اب ہمیں باقاعدہ دلائل کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ اپنی جو ہے مذہب کی تبلیغ کرنا تھی۔ اور گھر بار چھوڑنے اور کاروبار کو ختم کر دینے کے بعد جو لوگ اس نئی ریاست میں آ کر جمع ہو رہے تھے ان کے لیے نہ صرف یہ کہ جماؤ کا کوئی انتظام کیا جائے، بلکہ ان کی ایسی اخلاقی اور ایمانی تربیت کی جائے کہ وہ فکر و فاقہ اور بے اطمینانی کی حالت میں وہ پورے صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر سکیں، اور کسی سخت سے سخت موقع پر بھی ان کے قدم نہ ڈگمگائے پائیں۔ جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے، اپنا گھر بار، بیوی بچے، ماں باپ چھوڑ کے صرف ان لوگوں کے کہنے پر آ رہے تھے کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو ان لوگوں کے پر یہ ذمہ داری تھی کہ ان کے رہن سہن، کھانے پینے کا بھی انتظام کریں، اور انہیں اتنا مضبوط بنائیں کہ وہ فاقے میں ہوں، چاہے کیسی بھی فکر میں ہوں، ان کے جو قدم ہیں وہ پیچھے نہ ہٹیں اور ڈگمگائیں نہ۔
مسلمانوں کو اس بات کے لیے بالکل تیار کر دیا جائے کہ اب ان کو مٹا ڈالنے کا ارادے کے ساتھ مخالفین ان پر حملہ کریں تو باوجود اپنی کمزوری اور بیسر و سامنی کے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو اپنے مسلک کی سچائی پر ایسا یقین اور اپنے خدا پہ ایسا بھروسہ ہو کہ وہ کبھی میدان سے منہ نہ موڑیں۔ اب انہیں یہ بھی صاف صاف بتا دیا جائے کہ جو مخالفین ہیں وہ ہمارے پر حملہ اگر کریں تو ہمیں اپنی کمزوری اور جو ہے بیچارہ پن نہیں دکھانا ہے کہ کچھ ہو، لیکن ہمیں اپنی سچائی اور اپنے اللہ پر ایسا یقین دکھانا ہے کہ ہم لوگ میدان سے منہ نہیں موڑیں گے، ٹھیک ہے۔ جو بھی ہمارے سامنے ہوگا ہمیں مخالفین کا ڈٹ کر سامنا کرنا ہے۔ تحریک کے علمبرداروں میں اتنی ہمت پیدا کر دی جائے کہ جو لوگ سمجھانے کے باوجود اس نظام زندگی کے قائم ہونے میں آڑے آئے جو اسلام قائم کرنا چاہتا تھا، ان کو طاقت کے ساتھ میدان سے ہٹا دیں۔ تحریک علمبرداروں کی اتنی ہمت پیدا کر دی جائے کہ جو ہے سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود اس نظام کے آڑے آیا، اسے پتہ تھا کہ نہیں اور دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، یہ بت جو ہم لوگ خود بناتے ہیں انہیں پوچھ کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، انہیں پتہ تھا، لیکن ایک ایسی ہٹ درمی اور دادا کی اندھی پیروی کے چکر میں جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے انہیں میدان سے طاقت کے ساتھ ہمیں ہٹا دینا ہے۔ چنانچہ مسجد نبوی اور دوسری عمارتوں کے انتظام اور مہاجرین کے لیے قیام کا ٹھکانہ کر دینے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کاموں کی طرف توجہ فرمائی۔ سورہ بقرہ کا ایک بڑا حصہ اسی دور میں نازل ہوا تھا، اس میں انہی تمام باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہود سے معاہدے ہوئے، یعنی کہ مدینے کے چاروں طرف یہود کی بستیاں تھیں، ان لوگوں میں اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ ان کی سیاسی تعلقات کی نوعیت یعنی کہ قسم متعین یعنی کہ مقرر فکس ہو جائے، کیونکہ مکے کے قریش یہ جان کر کہ مسلمان مکے سے چلے گئے ہیں مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ گئے تھے، بلکہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک عظیم جماعت مدینے میں اکٹھا ہو رہی ہے تو انہوں نے اسلام کے اس مرکز کو اپنی طاقت کے بل پر مٹا ڈالنے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دی تھیں۔ اس لیے ضروری تھا کہ مدینے کے چاروں طرف یہود کی جو بستیاں تھیں ان سے مسلمان اپنی سیاسی تعلقات واضح طور پر مطمئن کر لیں تاکہ مشرکین مکہ کے کسی حملے کے وقت یہ اندازہ ہو سکے کہ یہود کی طاقت کس طرف ہوگی۔ چنانچہ مدینے اور ساحل بحر احمر کے درمیان جو قبیلے آباد تھے ان کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی۔ ان میں سے کچھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر جانبداری کے معاہدے لے لیے، یعنی یہ ایک اگر مدینے کے مسلمانوں پر قریش یا کوئی اور حملہ کرے گا تو یہ لوگ نہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے اور نہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ دیں گے، اور کچھ قبیلوں سے یہ معاہدہ لیا کہ اگر مسلمان پر کوئی حملہ کرے گا تو یہ لوگ مسلمانوں کا ساتھ دیں۔ تو جو بات ہوئی اس میں کچھ قبیلوں نے تو یہ کہا کہ ہم تو کسی کی طرف نہیں ہیں، نہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے نہ ہی ہم ان کا ساتھ دیں گے جو مکے سے آئیں گے، اور کچھ نے یہ کہا کہ اگر کوئی بات ہوگی تو ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد منافقین مدینے میں تحریک اسلامی کو اس وقت جن نئے حالاتوں سے واسطہ پڑ رہا تھا ان میں سے ایک مسئلہ منافقین کا بھی بڑا اہم تھا۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ مکے کے آخری دور میں کچھ ایسے لوگ تو اسلامی جماعت میں آ گئے تھے جو اگرچہ اسلامی دعوت کو بالکل برحق جانتے تھے، لیکن اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ اسلام کی خاطر اپنی دنیاوی تعلقات کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ منافق یہ ہوتے ہیں جو کہنے کو تو مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا قربانی دینے کے لیے، ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا ایک خدا پر ڈٹے رہنے کے لیے، ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کے ہجرت کریں اور اپنے ساز و سامان کو، عیش و آرام کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں خود کو مکمل طریقے سے صرف کر دیں، تو یہ منافقین ہوتے ہیں۔ تجارت
زیارت یا عزیزداری کی بندشیں انہیں اکثر اسلام کے تقاضے پورے کرنے سے روک دیتی تھیں، لیکن اب مدینے میں کچھ ایسے منافقین بھی اسلامی جماعت میں گھسے آئے تھے جو حقیقت میں اسلام کے بالکل منکر تھے، یعنی کہ انکار کرنے والے تھے، لیکن محض فتنہ برپا کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی اس جماعت میں جو ایڈ ہو گئے تھے جو بالکل ہی منکرین تھے، انکار کرنے والے تھے، مکمل منافق تھے، لیکن فتنہ برپا کرنے کے لیے تاکہ وہ یہاں کی باتیں سن کے کافروں تک پہنچائیں، ایسے لوگ جو تھے اس میں مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے۔ یا پھر کچھ ایسے لوگ تھے جو مجبوراً اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، ان کے دل تو اسلام پر مطمئن نہیں تھے، مگر چونکہ قبیلے یا خاندان کے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے وہ بھی مجبوراً مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ بہت سے لوگ اس ڈر سے شامل ہو گئے تھے کہ ان کے تمام خاندان والے مسلمان ہو گئے تھے، تو انہی نے سوچا کہ اگر میں سب کو چھوڑ دوں گا تو کہاں جاؤں گا، تو بہت سے لوگ اس مجبوری کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے موقع پرست لوگ بھی جماعت میں گھس آئے تھے جو ایک طرف تو مسلمانوں کے ساتھی بن کر اپنی دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے اور دوسری طرف کافروں سے بھی ساز باز کرتے تھے۔ ان لوگوں کی تدبیر یہ تھی کہ اگر اسلام اور کفر کی کشمکش میں اسلام غالب آیا تو ان کو اسلام کے دائرے میں امن مل جائے، اور اگر جیت کفر کی ہو تب بھی ان کے مفاد محفوظ رہیں، یعنی کہ غرض محفوظ رہیں۔ اسلامی تحریکی کے لیے یہ آستین کے سانپ کافی مشکلات کے باعث تھے اور ان سے نپٹنا آسان کام نہ تھا۔ مدینے کی پوری زندگی میں ان لوگوں کے فتنوں کا مقابلہ کیسے کیسے کیا گیا اس کا ذکر تو آپ نے مناسب مقامات پر آئندہ آتا رہے گا، اور اس موقع پر اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ ایسے منافقین اور اسلام کی راہ پر سوچ سمجھ کر قدم رکھنے والے سچے مومنین بالکل ایک دوسرے کے مقابلے میں پہچان لیے جائیں، کیونکہ اب اسلامی تحریک کو جن حالات سے دوچار ہونا تھا ان میں اس بات کی بڑی سخت ضرورت تھی کہ جو لوگ ابھی تک پرانے تعصبات اور غیر اسلامی خیالات کے غلام تھے یا جن کے ایمان میں کسی پہلو سے کمزوری تھی وہ لوگ چھانٹ کر الگ کر دیے جائیں۔ اس کے بعد قبلے کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اب تک اسلام کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسلمان اسی کی طرف منہ کر کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ بیت المقدس کا تعلق یہودیوں سے بہت ہی قریب تھا، یہودی بھی اسی طرف منہ موڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ شعبان 2 ہجری کا واقعہ ہے کہ عین نماز کی حالت میں قبلے کی بدلنے کا حکم نازل ہوا تھا اور اب بیت المقدس کے بدلے کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عین نماز کی حالت میں اپنا رخ بیت المقدس کی طرف سے بدل کر کعبے کی طرف کر لیا۔ یہ واقعہ تحریکی اسلامی کی تاریخ میں بڑا اہم ہے۔ اس کی اہمیت کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں فرمایا ہے کہ ہم نے جو کعبہ کو تمہارا قبلہ بنا دیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون پیغمبر کا پیرو یعنی کہ فرما بردار ہے اور کون الٹا پیچھے پھر جانے والا ہے۔ البقرہ۔ ساتھ ہی ساتھ اس حکم کا اعلان بھی تھا کہ اب تک دنیا کی اخلاقی اور ایمانی رہنمائی کا جو کام یہود کو سونپا گیا اب انہیں ہٹایا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس نعمت کی قدر نہیں کری۔ ان کے بدلے اب یہ خدمت امت مسلمہ کو سونپی جا رہی ہے اور وہی اس فریضہ کو انجام دے گی۔ اس واقعے کا اثر یہ پڑا کہ بہت سے لوگوں کا جن کے دلوں میں ایمان نے جگہ نہیں پائی تھی پردہ فروش ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام پر سخت نکتہ چینی کی اور یہ واضح ہو گیا کہ ان کا مقام اسلامی جماعت میں کیا ہے۔ اس طرح بہت سے دوغلے مسلمان اسلامی جماعت سے الگ ہو گئے اور بڑی حد تک جماعت ایسے ناکارہ لوگوں سے پاک ہو گئی۔ بہت سے لوگوں نے ان کی بات کو مان لیا تھا کیونکہ وہ نماز پڑھتے میں ہی قبلہ بدلنے کا جو حکم آیا تھا، تو بہت سے لوگوں نے تو اپنے نبی کی
جیسے انہی نے کیا ویسے کیا، اور بہت سے لوگوں نے نکتہ چینی کی، ارے نماز کے دوران ایسے کیسے ہو گیا، یہ ہے اور وہ ہے، باتیں کری. تو اس وجہ سے بہت سے لوگ سے جو ہے جماعت پاک ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے صاف واضح کر دیا تھا کہ کون سے لوگ ہیں جو اپنے نبی کی اور اسلام کی پیروی کرتے ہیں، اور کون ایسے لوگ ہیں جو صرف محض دکھاوے کے لیے اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد تحریک اسلامی کی مدافعت. مکے میں جب عقبہ کے مقام پر مدینے کے کچھ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیشکش کی تھی کہ آپ اور آپ کے ساتھی مدینہ تشریف لے آئیں، اسی وقت یہ خطرہ کھل کر سامنے آ گیا تھا کہ اس بیعت اور اس پیشکش کی حیثیت دراصل مدینے والوں کی طرف سے سارے عرب کو ایک چیلنج کی ہے. چنانچہ بیعت کرنے والوں میں سے ایک بزرگ عباس بن عبادہ کی یہ الفاظ جو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہے تھے اب تک تاریخ میں محفوظ ہیں. جانتے ہو اس شخص سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو. لہٰذا اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ جب تمہارے مال تباہی اور تمہارے اشراف یعنی کہ عزت دار لوگ ہلاکت کے خطرے میں پڑ جائیں تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دو گے، تو بہتر ہے کہ آج ہی اسے چھوڑ دو، کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے. اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو بلاوا تم اس شخص کو دے رہے ہو اس کو اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے باوجود نبھاؤ گے تو بے شک اس کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لو، اور خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. جب بہت سے لوگ اپنے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے، تو اس میں سے ایک شخص نے یہ کہا تھا، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے ذرا سی پریشانی آنے پر یا تمہارے عزت دار لوگوں ہلاکت ہونے پر ان کو یا انہیں کسی طریقے کی تکلیف آنے پر تم ان کا ہاتھ چھوڑ دو گے. اگر تم ایسا کرو گے تو یہ دنیا آخرت کی رسوائی ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی کوئی ہلاک ہو جائے، چاہے کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، اور تم اگر ان کا ہاتھ نہیں چھوڑو گے اور نبھاؤ گے جو بیعت تم لے رہے ہو، تو یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اس موقع پر تمام وفد نے بالاتفاق یعنی اتفاق کے ساتھ کہا تھا کہ ہم اسے لے کر اپنے اموال کو تباہی اور اشراف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں. بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ اب ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب ہم ہر طریقے کی ہلاکت اور تباہی کے لیے تیار ہیں. اب وہ وقت آ گیا کہ جب مدینے والوں کہ اس دعوے کی جانچ ہونی تھی. کہہ تو بہت سے لوگوں نے دیا تھا، لیکن یہ جو وقت آ گیا تھا اب اس میں سچ میں جانچ ہونی تھی، دیکھنا تھا کہ واقعی میں لوگ اپنے قول کے پکے ہیں یا نہیں. اس کے بعد قریش کے لیے خطرہ ہو گیا تھا. مدینے میں مسلمانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منتقل ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ اب اسلام کا ایک ٹھکانہ میسر آ گیا ہے، اور اب وہ مسلمان جن کی صداقت، صبر اور استقامت کا بار بار امتحان ہو چکا تھا، ایک منظم یعنی کہ ترتیب دی ہوئی جماعت کی شکل اختیار کر چکے تھے. قریش کے لیے یہ ایک شدید خطرہ تھا. اب انہیں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اسلامی جماعت کا اس طرح منظم ہو جانا دراصل ان کے جاہلی نظام کے لیے موت کا پیغام ہے. اس کے علاوہ ایک سخت خطرہ اور تھا جس سے انہیں انتہائی بے چین کر رکھا تھا. مکے والوں کی معاش کا بڑا دار و مدار یمن اور شام کی تجارت پر تھا. شام کو تجارت کا جو راستہ بحر امر کے کنارے جاتا تھا، مدینہ ٹھیک اسی راہ پر تھا. مدینے میں مسلمانوں کے طاقت پکڑنے کا مطلب یہ تھا کہ ملک شام سے قریش کی تجارت کا دار و مدار یا تو مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے پر تھا، یا پھر اس راستے سے تجارت کا مال صرف اس صورت میں جا سکتا تھا کہ مدینے سے مسلمانوں کی طاقت اور آخری طور پر کچل ڈالا جائے. یہی وجہ تھی کہ ہجرت سے پہلے قریش نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح مدینے میں مسلمان اکٹھا نہ ہو سکیں، لیکن جب ان کی تدبیر ناکام ہو گئی تو اب انہوں نے یہ طے کیا کہ جس طرح بھی ہو سکے اس ابھرتے ہوئے خطرے کو ہمیشہ کے لیے
دبا ڈالنا چاہیے۔ آج یہیں تک رہے گا، اس کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ کل کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔